آج ذی القعدہ کی 3 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا، عید سے پہلے پہلے مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی، خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذی القعدہ کی 3 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدا را یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا، کب ذی القعدہ کی پہلی جمعرات کا دن آئے گا اور میں یہ 3 کام کر کے اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں گا۔ ناظرین، ذی القعدہ کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج ذی القعدہ کی 3 تاریخ پہلی جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ ابھی بھی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ایسے ہیں جو ذی القعدہ کی مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی ذی القعدہ کی مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش یہ ہے، آپ ذی القعدہ کی پہلی جمعرات کے دن یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال ضرور پڑھ لیں۔ آج جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے نصیب کو چمکا دیتا ہے، پورے سال کا رزق اور دولت اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ اگر ذی القعدہ کی 3 تاریخ جمعرات کے دن یہ 3 کام کرنے سے آپ کے پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ یہ 3 اعمال آپ کی مقدر کے تمام بند تالوں کو کھول دیں گے۔ اگر کوئی رب کریم کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی مصیبتوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، آپ کے گھر میں جوان بیٹے بے روزگار بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی خود بے روزگار ہے تو آج یہ 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے۔ عرش الہی سے ایسے فیصلے ہو جائیں گے کہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ ذی القعدہ کا مہینہ اپنی عظمت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب میں اور آپ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، اے میرے مالک و مولا ہماری حاجات کو پورا کر دے، اور اب وہ ذی القعدہ کا بابرکت مہینہ ہے جسے مانگنے والا اللہ رب العزت سے 1 لاکھ کی فرمائش کرتا ہے، میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں ذی القعدہ کے مہینے کی قدر کریں۔ ہم سب رب کریم کو ماننے والے ہیں، اللہ کے حبیب کو ماننے والے ہیں، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں۔ جب ہم اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں تو پھر کیوں رب کریم کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیوں اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر مانگیں۔ آج موقع ہے، آج اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنی تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو رب کے سپرد کر دو، انشاءاللہ وہ پورا کرے گا۔ آپ نے 1-2 منٹ صرف اس عمل کو دے دینے ہیں، آپ کی کامیابی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب کسی پر برا وقت آتا ہے، کسی پر کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ 10,000 کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم سب سے پہلے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا تو پھر رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری پریشانی آتی ہے تو لوگ جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے تو اس سے مانگتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کریم ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جائے وہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جب بھی کوئی آپ پر مشکل وقت آئے، کسی پریشانی آئے، کسی بھی مصیبت، کسی بھی قسم کی مصیبت آئے، کبھی گھر کے حالات خراب ہو جائیں، دکان پر گاہکوں کا نہ آنا ہو، رش نہ لگتا ہو، کاروبار بند ہو رہا ہو، یا پھر بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہو، تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے دنیا کی کسی بھی کونے سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ مسقط سے ہیں، انڈیا سے، جاپان، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ذی القعدہ کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ جو بندہ بھی یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے،
رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب راضی اور رب کا محبوب راضی ہو جائیں اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ جو نوکری اور رزق اور دولت جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذی القعدہ کی 3 تاریخ پہلی جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں ملک اسلامک اسٹوڈیو پر۔ آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ 3 وظیفے کیسے کرنے ہیں۔ آج 3 ذی القعدہ پہلی جمعرات، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ یہ ذی القعدہ کا بابرکت مہینہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہو اس کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو خواہش ہے آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آج 3 ذی القعدہ پہلی جمعرات کے دن جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے آپ نے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے۔ وہ قرآنی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، اس قرآنی آیت کے کمالات بے شمار ہیں۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے والا نظر بد سے، حسد سے، جادو سے، جنات سے، رب کی مکمل حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسے اعمال بتا رہا ہوں جن کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ 3 اعمال پڑھنے والا ہر طرح کی پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے نصیب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سنیے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیں، جب آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو جلد بازی مت کیجیے گا، خلوص دل پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو پورے صرف 2 سے 4 منٹ لگنے ہیں، اندر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ اگر ہم اپنی بہتری کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال نہیں سکتے تو زندگی میں ہم لوگ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ وظائف، یہ وہ اعمال ہیں جب بھی بندہ پڑھتا ہے اس کو کامیابی لازمی ملتی ہے۔ جب آپ 11 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پہلے نمبر پر پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا۔ یہ کلمہ طیبہ مومنوں کی پہچان ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جسے پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال
کہ انشاءاللہ دن پھر جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کو رب کریم کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بنا دے گا اور آخرت کی بھی کامیابی آپ کے نصیب میں آئے گی۔ اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، آپ کے منہ پر تالا، ان کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ اور جو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہے، یعنی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، یقین کریں اللہ رب العزت اس کو کیفر کردار تک پہنچا دے گا، اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس طرح سے آپ ان کلمات کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ 313 بار پڑھ لیں۔ اگر ایک تسبیح بھی پڑھیں گے تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اور جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اس کے بندے کی اگر 80,000 حاجتیں بھی ہوں گی وہ بھی بیٹھے بیٹھے پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک تسبیح آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر پہلے کلمے کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لیں گے تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آخری عمل، آخری وظیفہ آپ لوگوں کی بندشوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، جو رکاوٹ بن رہا ہے رکاوٹوں کو اکھاڑ کے پھینک دے گا۔ یہ وہ عمل ہے تیسرے نمبر والا، یہ پورے وظیفے کی جڑ ہے، اور اس کے بغیر آپ کا یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 بار پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے مجرب سورت سورہ کوثر پڑھنی ہے، جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں، راستے سے مشکلوں اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو اس کے لیے آج سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے تیسرے نمبر پر 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 بار کا مقصد یہ نہیں کہ جلد بازی میں پڑھ لے، جان چھڑا لیں، ایسے نہیں پڑھیے، آرام آرام سے پڑھیے گا، اور سب سے اہم بات اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھیے گا۔ جو بھی آپ کا خاص مقصد اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کو 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ 3 اعمال ذی القعدہ کی 3 تاریخ پہلی جمعرات کے دن آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔